سب سے پہلا خرچہ معلوم ہے آپ کو؟ نکاح کے معاملات میں سے سب سے بڑا اور پہلا خرچہ کون سا ہے؟ میرا خیال آپ کا نکاح کو نہیں ہوا، جن کا ہوا پریشانی ہوگی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس پریشانی میں اللہ نے کوئی نہ گھوسا رکھا ہے، کوئی اللہ بھی لطف اس کا۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا پہلا کیا ہے؟ حق میں۔ پہلا خرچہ کیا ہے؟ حق میں۔ دوسرا خرچہ کیا ہے؟ جس نے نکاح پڑھانا ہے اس کا خرچہ ہے۔ کس کا خرچہ ہے؟ جس نے نکاح پڑھانا ہے اس کا خرچہ ہے۔ اور تیسرا خرچہ کیا ہے؟ ولیمے کا۔ تیسرا خرچہ ولیمے کا۔ بس دین نے یہ 3 خرچے بتائے اور یہ فرمایا ہے کہ اپنی حد سے بڑھ کے نہ کرنا، جتنے جوگے ہو اس کے اندر رہ کے یہ کرنا بس۔ اچھا اس انداز میں جیسے بھی آپ تشریف لے آئے ہیں، ابھی نکاح ہوگا، دعائیں خیر ہوگی، کتنے پیسے خرچہ ہوگا جی؟ دیکھو گھر میں مہمان آئے روٹی نہیں کھلاتے، روٹی دو گے نا سب کو، کھانا ہو گیا، اطعام الطعام ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے جائیں گے، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اس موقع پر دین نے بیٹی والوں کا بڑا لحاظ رکھا ہے، ہر بیٹی والے کا۔ کیا ہے دیکھو، جیتی جاگتی ایک صورت کو، ایک وجود کو والدین اپنے ہاتھوں سے فدیہ کرتے ہیں۔ یہ بات ذرا نا تھوڑا سمجھو دو۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی بچہ یا بچی گھر میں فوت ہو جائے تو گھر کا حال کیا ہوتا ہے؟ جوان بچہ اور بچی فوت ہو جائے اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے؟ کتنے دیر دکھ رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اب دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، ہم انہیں قبرستان لے کے جانے، ان کو واپس آنے کا کوئی چانس نہیں۔ اور جو زندہ ہو اور آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، کیا اس کے واپس آنے کی تانگ رہتی ہے کہ نہیں؟ امید رہتی ہے نا؟ یاد رکھیے، والدین کو دنیا سے رخصتی کے بعد اگر اولاد کندھوں پر اٹھائے، وہ کام اگرچہ مشکل ہے لیکن پھر بھی کچھ آسان ہے۔ اور جس وقت والدین کو اپنی جوان اولاد کی لاش اٹھانا پڑے، بہت اوکھا کام ہے، ہائی نکل جاتی بندے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے کے آئے یا نہ آئے، اس کا انگ انگ روتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، دونوں ہی اللہ کا انعام ہے۔ لیکن والدین کو جو اپنی بچیوں سے محبت ہوتی ہے وہ بچوں کے ساتھ نہیں ہے، بہت ایک اللہ نے فرق رکھا ہے، یہ ہم محسوس کرتے ہیں اس بات۔ بیٹیاں والدین کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کا اپنے والدین سے بڑا گوڑا تعلق ہوتا ہے۔ بچے بے شک جیتے جاگتے نظریں پھیر لیں، بیٹی کو ہمیشہ آس لگی رہتی ہے، ابھی میری ماں زندہ ہے، ابھی میرا باپ سلامت ہے۔ وہ پرت پرت کے اپنے گھر کی طرف، میکے کی طرف دیکھتی ہے، پرت پرت کے اپنے میکے کی طرف دیکھتی ہے۔ ادھر سے ایک ہوا چلتی ہے، اسے ٹھنڈا سانس لینا نصیب ہوتا ہے اور خوش ہو جاتی ہے، یہ ہوا میرے میکے کی طرف سے آئی ہے۔ اور وہ والدین اپنی بیٹی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اللہ کی سپرد کر رہے ہوتے، یا اللہ یہ تیرا حکم ہے، تیرے سونے محبوب نے بتایا ہے، بیٹیوں کو پالنا ہے، تو نے توفیق بخشی، بڑیاں بڑی ہو گئی ہیں، اب فدیہ کرنے کا وقت آیا ہے۔ تو والدین اپنی بیٹی کو اللہ کے نام پر فدیہ کرتے ہیں، اور جب اس وقت فدیہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے والدین کی دل کی دھڑکن کبھی سنی ہے؟ اس وقت کتنی انہیں تکلیف ہوتی ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں سے جدا کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں بعد میں کیا ہونے والا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بھروسہ کر کے سپرد کر دیتے۔ ماں تو پھر شاید رو لیتی ہے، بیٹی بھی رو لے گی۔ کبھی آپ نے باپ کو دیکھا ہے اس موقع پر اتنے بڑے بڑے آنسو بہاتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ بیچارہ اپنا منہ لکاتا پھرتا، مجھے جگہ ملے میں بیٹھ کے رنج کے رو لوں، لیکن رونے سے وہ گھبراتا ہے کہ میں مر دوں۔ اس مردانگی کی وجہ سے بیچارہ کھول کے رو بھی نہیں سکتا۔
ہم جب براتی لے کے 200-400 بندہ ان کے سر پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لو جی کھانا لاؤ، لو جی فلان لے کے آؤ، اب فلان لے کے اوپر جا کے روک ڈالتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ان کے زخمی دل کو ابھی مرم پٹی کی لوڑ تھی اور آپ نے کیا کیا؟ ان پر روک ڈالنا شروع کر دیا، انہیں تکلیف میں مبتلا کرنا. کبھی کوئی مینا، کبھی کوئی تانا، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی سوال. مہربانی کر کے اسی طرح نکاح کی تقریب قائم کرو جیسے رسول اللہ نے طریقہ بتایا. وہ بڑا صاف ستھرا ہے، سادہ ہے. اگر آج اس گھر سے بچی ودیا ہو رہی ہے، کل کو آپ کے گھروں سے بھی بچی میں ودیا ہوگی، آپ کی بھی بہنیں ہیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں. تو جتنا آسان بناؤ گے نکاح کو، اتنا سب کے لیے سکون ہے. میں امید کرتا ہوں میں نے جو بات آپ کو سمجھائی وہ آپ سب سن لے جی. اس لیے بچی والوں کے پاس جا کے یہ بد جا کے کہا یہ کیوں نہیں لے کے بچی، یہ کیوں نہیں لے کے جیل میں، یہ لے کے نہیں آئی، یہ لے کے نہیں آئی. وہ اللہ کا شکر ادا کرو نے آپ کو اپنی بیٹی جگر کا ٹکڑا دے دیا، اور تم کیا لینے جاتے ہو؟ اور کیا چاہیے آپ کو؟ تمہارے گھر کی عزت بنا کے بھیجا، تمہارے گھر کی سکون بنا کے بھیجا، اور کیا لینا ان سے جا کے؟ تم تو ساری زندگی اس پر بھی شکر ادا کرو اللہ کا، یا اللہ تیرا شکر ہے میری گود میں کسی کو نہیں خیر ڈال دیا. گھر کا سکون آ، اس کا لحاظ رکھنا بیٹی کا، اس کا احساس کرنا، اس سے اظہار محبت کرنا، اور اسے اتنا کم از کم خوش ضرور رکھنا جتنا وہ اپنے گھر میں خوش رہے. کم از کم اسے اپنے گھر کی زیادہ یاد نہ آئے، اور یہ نہ محسوس کرے آج میرا باپ زندہ ہوتا تو یہ نہ ہو، آج میری ماں زندہ ہوتی تو یہ نہ ہو. اسے یہ تکلیف نہ دینا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے. اگر آپ کے نکاح ہو گئے اور گھر میں کمی بیشی ہے بھی، تو گھر جا کے بیٹھ کے اللہ کی خوشی کے لیے مالک کی پسند کو سمجھ رکھتے معافی کرو. گھر کے اندر سکون اللہ نصیب فرما دے. ہمارے حقوق کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں بڑھ جاتی. اگر ہمیں ان حقوق کا پتہ ہو تو ہم لڑائیوں سے کافی بچ جاتے ہیں. ان حقوق کو آپ سمجھیے اور سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. انشاءاللہ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ سکون کی خوشبو عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. اللہ